سننے والے کو میرا آداب السلام۔ کمرے میں ہلکی سی بارش کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر بوندیں بج رہی تھیں، جیسے دل کی دھڑکنوں کا ساز ہو۔ ماہین بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی، مگر آنکھوں میں طوفان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ علی اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھی ماہین پر جا کر ٹھہریں۔ اب بھی ناراض ہو؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، مگر اندر کہیں بے چینی بھی۔ ماہین نے نظریں چرا لیں۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ علی چند قدم آگے بڑھا۔ اتنا کہ تمہاری خاموشی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ماہین نے دل تھام لیا، مگر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچانک علی اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ اس نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں میری پرواہ نہیں۔ ماہین کی سانس اٹک گئی۔ وہ دیکھتی رہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی سختی پگھلنے لگی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے آپ میرے ساتھ کیا کر دیتے ہیں؟ علی کی انگلیاں اس کے ہاتھوں میں الجھ گئیں۔ جو تم میرے ساتھ کرتی ہو، وہ سرگوشی میں بولا۔ کمرے کی فضا بدلنے لگی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ جیسے خود بخود ختم ہو گیا۔ علی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ماہین اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی دھڑکن بے ترتیب تھی۔ مجھے تم پر غصہ بھی آتا ہے، علی نے اس کے کان کے قریب کہا، اور اسی لیے تمہیں خود سے دور بھی نہیں کر پاتا۔ ماہین نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہاتھ علی کی شرٹ پر مضبوط ہو گئے۔ وہ لمحہ صرف قریب آنے کا نہیں تھا، وہ اعتراف کا لمحہ تھا۔ علی نے اس کے بالوں کو آہستہ سے ہٹایا اور پیشانی پر نرم سا لمس رکھا۔ ماہین نے پہلی بار خود قدم بڑھایا اور وہ قریب آئی، جیسے اب کوئی دیوار باقی نہ رہی ہو۔ سانسیں ایک دوسرے میں گھلنے لگیں۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دلوں کی آواز تھی۔ اب اگر تم دور ہوئی، علی نے دھیرے سے کہا، تو شاید میں خود کو سنبھال نہ سکوں۔ ماہین مسکرائی۔ تو پھر مجھے جانے ہی مت دینا۔ اس رات محبت صرف احساس نہیں رہی، وہ چاہت بن گئی، شدت بن گئی، اور دونوں کے بیچ ایک ایسا بندھن بن گیا جسے لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔